اس لیے خود کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں اصلی مسلمان مرد اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ اپنی بیٹی سے پہلے کرتا ہے, کیونکہ اس نے بیٹیاں پالنی ہوتی. جی, تو ساحل ندیم صاحب کی ایک ویڈیو کے اوپر ریویو دینے جا رہے ہیں, اس کا بھی آپ کو شروع کا حصہ دکھا دیا ہے, ابھی آگے چل کے بھی اس کا باقی حصہ بھی ویڈیو کا دکھاتے ہیں اور اس پہ ساتھ ساتھ ریویو دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کے شارٹ کلپس لوگ بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی سننے کا موقع ملتا ہے, پھر ہم ان کو فلسفیکلی سوشیولوجی کے سمجھ لیجئے پیرائے کے اندر دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کے ساتھ میچ کر کے دیکھتے ہیں. تو جہاں پہ مس میچ ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ساحل ندیم صاحب کو بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک یہ مسٹیک کی ہے, یا پھر اس معاملے کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہو جانا چاہیے. تو جہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان مرد اصل وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی تربیت کرتا ہے, یہ بہت اچھی بات کہی, لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر, ان کی اس بات کے ساتھ ہماری سوسائٹی جوڑ بالکل نہیں بناتی. کیوں نہیں بناتی؟ کہ پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ لڑکی کی شادی ہمارے معاشرے میں 15 16 سال 17 سال میں ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن آج کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے 25 سال کی عمر میں, جب وہ گریجویٹ ہو کے اس کی ڈیولپمنٹ کے جتنے فیزز ہوتے ہیں نا, آپ سوشیولوجی میں یا فلسفی کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ فیزز پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عورت کی یا اس لڑکی کی جو اب عورت بننے جا رہی ہے اس کی آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, مائنڈ کی بھی, لرننگ کی بھی بہت حد تک, اور اس کی اپنی ایک شخصیت بننے کی بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں, جیسے اکثر شادیوں کے ٹائم پہ بھی عورتوں کی مائیں جو ہیں یا لڑکیوں کی مائیں یہی بات ہسبینڈس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, تو بھائی اگر ایسی بات تھی تو اس کو 14-15 سال میں دیتے, ٹھیک ہے نا, شادی کے اندر. لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. اسکول میں بچہ جاتا ہے 10 سال سمجھ لیجئے وہاں اسکول میں پڑھ کے میٹرک کر کے 17-18 سال کا میٹرک سے نکلتی ہے بچی, پھر اس کے بعد وہ ایف اے ایف ایس سی کرتی ہے اور اتنی دیر میں وہ 20 سال 19 سال کی ہو گئی ہوتی ہے. آگے جناب گریجویشن ہو گئی بھی ہے 4 سال کی, جب وہ گریجویشن کرنے جاتی ہے تو وہ 23-24 سال کی ہو جاتی ہے, اور اسی دوران اگر اس کا ماسٹر کا پروگرام بن جائے تو سمجھ لے 25 سال کراس کرنا مسٹ بن گیا اس کا. اب جب آپ کے معاشرے میں یہ معاملہ چل جائے گا کہ جب تک گریجویشن نہیں ہونی شادی نہیں ہونی, جب تک جو ہے وہ ماسٹر کی طرف یا معاملہ نہیں بڑھنا تو شادی نہیں ہونی, ابھی تو بیٹی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہوگا تو پھر ہسبینڈ کیسے اس کی ڈیولپمنٹ کرے گا؟ اس کی ڈیولپمنٹ تو یا اس کی گرومنگ جو مائنڈ کی تھی وہ آلریڈی کالج اسکول یونیورسٹیز اور اس کے ماں باپ کر چکے ہیں. آپ کو اصل میں اس کے اوپر ریورس جانے کی ضرورت ہے ساحل ندیم صاحب. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہسبینڈ سے پہلے ماں باپ کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اس کی آئیڈینٹی مسلم بنانی ہے, انہوں نے اس کو اچھی مسلمہ بنانا ہے, انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے گروم کرنا ہے. اگر ہسبینڈ نے گروم کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی 14-15-16-17 سال کی عمر کے اندر ہسبینڈ کے پاس آ جانا چاہیے تاکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو موقع ہو, ٹھیک ہے. آلریڈی جب 17-18 سال کی ایجوکیشن پلس جو گھر کی لائف ہوتی ہے اس کے اندر ماں باپ نے جو رول کردار ادا کرنا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کا بن گیا ہوتا ہے, اور شادیاں کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اس لیے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, وہ آلریڈی ایک اورا, ایک پرسنالٹی, ایک بزنس مائنڈ, ایک جاب مائنڈ, ایک اس طرح کا مائنڈ لے کے آتی ہے برگر بچی بن کے, اور وہ آگے سے جو ان سا بندہ ہے بندی ہے جس کے بندے کی شادی ہوتی ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ کو آپ نے لڑکی دے دی ہے, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کی عمر ہے کوئی 30 سال اور لڑکی کی عمر ہے کوئی 25 سال, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایجوکیشن سسٹم کراس کر کے آ رہی ہے. اور ہسبینڈ آ کے آپ کہتے ہیں نا مسلمان مرد ڈیولپمنٹ کرتا ہے وائف کی, تو مسلمان مرد اس کو کہتا ہے کہ بھائی قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ نے حجاب لینا ہے, قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی لائف کو گزارنا ہے, قرآن کا حکم یہ ہے کہ سود اور اس طرح کے معاملات سے بچنا ہے. لیکن اس کا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ, وہ انویسٹ کہیں اور معاملات میں جا رہا ہے اس کا سارے معاملات, ٹھیک ہے. یا پھر قرآن یا کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا وہ تفسیر کی کلاس شروع کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہم تہجد شروع کر دیتے ہیں, تہجد میں وہ شوہر اس کو چھینٹے مار کے پانی سے اٹھانے لگتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کہاں سے وہ ڈیولپمنٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں, یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا, یہ آپ کو ریئل لائف کی پکچرز بتا رہا ہوں جو اس وقت لوگوں کے گھروں میں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لڑکیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, شوہر کہتا ہے کہ جناب آپ نے گھر سنبھالنا ہے, آپ نے جاب نہیں کرنی, اور دین نے ہمیں قرآن نے یہ بتایا کہ الرجال
قوامون النساء کہہ رہا ہے کہ مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر اور اس نے فائنینشیل ہر چیز پرووائڈ کرنی ہے, آپ کو پیسہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھو اپنا گھر سے جو ہے وہ دین کی یہ چیزیں لرن کرو. وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے تو اس نے قید کر دیا ہے, تو کہاں سے ڈیولپمنٹ کرے گا ہسبینڈ؟ ساحل صاحب آپ طریقہ بتائیں پھر اس کا. مجھے پتا ہے ہمارے پر معاشرتی K2 کے پہاڑ ٹوٹ رہے, مجھے پتا ہے, میں بھی اسی معاشرے میں, مگر پھر مجبوری ہے. بیٹیوں سے سنسیئر ہیں تو بیویوں کو پہلے ڈیولپ کریں, ان کے باپوں نے نہیں کیا, ہمیں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو, فار دا سیک آف آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو, ادروائز وہی سائیکل ریپیٹ ہو جائے گی. ایک دین کا مشورہ نہیں آتا ایک عورت سے, ایک بھی نہیں آتا, بلکہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو مان لیتے. جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں, بیوی کو آج چپکا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا شوہر تو مفتی ہے. So it's a problem, and I'm sorry, adult women have to fix it on their own. We are doing it. صرف جمعہ پڑھا پاکستانی مسلمان, صرف جمعہ پڑھا, اور پھر بھی کمپیئر کرے آدمی اور عورت کے علم کا 0 اور 100 زمین آسمان کا فرق ہے, ایک عام لڑکے کا اور عام لڑکی کے اسلام کی ایکیومن کا. اچھا, اب آپ یہاں بھی دیکھ چکے یا سن چکے کہ ساحل ادیم صاحب خواتین کو کیا فرما رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اپنے ہسبینڈ اگر آپ کو آ کے ایک آیت سنا دیتے ہیں جمعے کے خطبے سے آ کے, تو آپ ان کو مفتی سمجھنے لگ جاتی ہیں, ان کو بڑی علم ہو جاتا ہے اور یا ان کو بہت زیادہ علم ہے. حالانکہ ساحل صاحب یہاں پہ بھی غلط ہیں اس معاملے کے اندر, کیونکہ اس وقت آج کا نوجوان یا مڈل ایج کا بندہ یا ایون بڑی ایج کے اندر بھی جو لوگ جا رہے ہیں, وہ اس وقت جمعے کے خطبے کے اس وقت پہنچتے ہیں جس وقت جمعے کا خطبہ ختم ہو کے نماز کا ٹائم کھڑا ہو رہا ہوتی ہے, نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر 1:30 کے اوپر نماز ہونی ہے نا جمعے کی, تو اور خطبہ 1 بجے سٹارٹ ہونا ہے, تو وہ کبھی بھی 1 بجے وہاں جا کے نہیں بیٹھیں گے. آپ جائیں کبھی تجزیہ کر لیں اور جا کے دیکھ لیں کہ جس وقت امام صاحب آتے ہیں اس وقت کتنے لوگ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر مثال ہے ایک مسجد میں 100 لوگوں نے جمعہ پڑھا ہے, تو آپ دیکھیے گا ہارڈلی چند بابے صرف ہوں گے جو کہ پہلی صف کے مشکل سے بھری ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یعنی مثال ہے اگر 20 لوگ بھی مشکل سے ہوتے ہیں, یعنی 10 to 20% لوگ جو ہیں وہ صرف جمعے کا خطبہ سننے آئے ہوتے ہیں, اور وہ بھی پھر گھر جا کے اس طریقے سے نہیں کرتے, کیونکہ اس وقت جو مین سورس آف نالج ہے وہ انٹرنیٹ ہے, وہ یوٹیوب ہے, وہ آپ جیسے اسکالرز جو سو کالڈ اسکالر جنہیں کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں جن کے اس وقت ملینز آف ویوز ہیں, ٹھیک ہے نا, یا لاکھوں میں یا ہزاروں میں ویوز ہیں, وہ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹک ٹاک ان جگہوں سے اس وقت دین سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر یہ اس چیز میں پیچھے رہ گئے تو یہ آپ کا معاملہ ہے. آپ کو چاہیے کہ لڑکیوں کو بتائیں کہ میری بہن, میری بیٹیوں, اگر آپ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہو تو وہاں سے اسلام کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرو. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں بھی بتا رہا تو آپ اس نالج کو ایکوائر کرو. اور ایک طرف کہنا کہ جناب ایک آیت سناتا ہے اگر ہسبینڈ آ کے جمعے کا خطبہ سن کے, تو آپ اس کو مفتی سمجھنے لگ جاتی ہیں. یعنی کیسا ٹانٹ کیا جا رہا ہے ہسبینڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا گرومنگ کرنی ہے ایسے ہسبینڈ نے؟ یعنی آپ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ جناب وہ اس کو مفتی سمجھنے لگ جاتی ہے ایک آیت سن کے. حالانکہ یہ تو سمجھ لیں کہ نبی الاسلام کا حکم ہے نا کہ آپ کو اگر ایک آیت بھی پہنچی ہے تو پہنچا دو آگے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نارملی کہ جناب ہسبینڈ آج جمعے کا خطبہ سن کے آ رہا ہے اور وہ بیوی کو آ کے اس کو بتا رہا ہے یا سنا رہا ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب تو اس وقت گیجٹس ایسے آ گئے, ہمارے موبائل کا ریکارڈر آن کیا, اپنی بیوی کو وہی واٹس ایپ کر دے آ کے کہ جناب یہ آج جمعے کا خطبہ ہوا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں کرتا, بیکاز دے ڈونٹ تھنک کہ یہ سورس آف نالج ہے جمعے کا خطبہ. ان کے لیے جمعے کا خطبہ صرف ایک ریچول بن کے رہ گیا ہوا ہے, جو دے رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو لے رہا ہے اس کے لیے بھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ان کے لیے کوئی سورس نہیں ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ اہل حدیثوں کے ہاں بھی خواتین جو ہے وہ خاص طور پہ جمعہ پڑھنے جایا کرتی تھی, لیکن وہ ٹرینڈ بھی اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی نہیں جاتی جمعہ پڑھنے کے لیے. صرف جمعہ پڑھ کے بھی, اس لیے نہیں کہ ہمارا علم بہت بڑھ گیا, آپ کا اتنا زیرو ہے.